دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ اور ان کے چین کے ہم منصب نے گوانگژو میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کوہ سلیمان کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے بعد علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں سری نگر شاہراہ پر خونی نالے کے علاقے میں مٹی کے تودے سے مزید 9 میتیں نکالی گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج گوانگژو میں اپنے چین کے ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ چین کو امید ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے ساتھ روایتی دوستی کو آگے بڑھانے، باہمی تصویراتی اعتماد کو مضبوط کرنے اور سدا بہار جامع تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل تیسرے پہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں الگ الگ ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر قیادت آج لاہور میں اسمبلی کی عمارت میں دن 12:30 بجے ہوگا۔ اس سے پہلے اجلاس رواں ماہ کی 30 تاریخ کو ہونا تھا۔ ادھر اسپیکر چودھری پرویز الہی صوبائی اسمبلی کے ارکان کو 12 بجے تک اسمبلی پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس معمول کے مطابق ہوگا اور کوئی بھی صوبائی اسمبلی کے ارکان کو اجلاس میں شرکت سے نہیں روک سکتا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما سردار اویس لغاری نے کہا کہ اسپیکر پرویز الہی کی جانب سے بلائے گئے اجلاس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے آج کوئٹہ میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے پارٹی کے ناراض ارکان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ پارٹی کے ناراض ارکان اور اتحادی گروپوں نے صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 65 میں سے 33 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کوہ سلیمان کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے بعد ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ بلدیات کے وزیر فیصل امین خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگلات میں آگ لگنے سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز، امدادی ادارے اور مقامی افراد بلوچستان کے حدود کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں جنگلات کے متاثر دشوار گزار علاقے تک رسائی کے لیے امدادی ٹیمیں اور مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پانی کی قلت اور عمودی پہاڑی علاقے میں واقع جنگلات تک پہنچنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 400 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے جنگلات میں چلغوزے، صنوبر اور زیتون کے درخت شدید متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ علاقے میں چلنے والی تیز ہواؤں سے آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو لوگوں اور قدرتی وسائل کو بچانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ادھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کی ہدایات پر محکمہ جنگلات کے سیکرٹری کے زیر قیادت ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے تاکہ ضلع شیرانی میں پائن کے درختوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق یہ ٹاسک فورس مناسب ذرائع سے بحالی کی کارروائیوں کے لیے وفاقی اور صوبائی محکموں اور قومی اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے ساتھ رابطہ رکھے گی۔ ٹاسک فورس املاک کے نقصان اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا تخمینہ بھی لگائے گی اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں سری نگر شاہراہ پر خونی نالے کے علاقے میں سرنگ کے دہانے پر مٹی کا تودا گرنے کے واقعے میں مزید 9 افراد کی میتیں نکالی گئی ہیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ حکام نے 9 مزدوروں کو بچانے کے لیے امدادی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دوبارہ مٹی کا تودا گرنے سے حکام نے امدادی کارروائی روک دی تھی۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کے باوجود ملک میں جنگ صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.uv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔